اپنا ہاتھ بڑھائیں. آپ نوجوانوں کی تربیت کے لیے، ان کو با اختیار بنانے کے لیے، ان کو مثبت سرگرمیاں دینے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا حصہ بنے. آپ خواتین کے حقوق کے لیے، اس وقت خواتین کا مسئلہ بے شمار مسائل ہیں، گھریلو طور پر بھی پریشانیاں ہیں، کوئی آواز نہیں ہوتی ہے. جو این جی اوز اس پر بات کرتی ہیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں. جماعت اسلامی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا ہر گھر کا مسئلہ، ریاست کا، حکومت کا مسئلہ ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اس پر عزت کے ساتھ حق حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. عورتوں کو بالعموم لوگ وراثت میں حق نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم نے تو جہیز دے دیا. او بھائی جہیز دے دیا تو احسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے جو حق متعین کیا ہے خاتون کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، اس حق کو کوئی نہیں مار سکتا. جماعت اسلامی اس حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور اس پر عمل درآمد کروائیں گے کہ جو آدمی بھی اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں اور وراثت میں حق مارتا ہے اس کو کسی بھی سیٹ پر موجود نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی فوجی افسر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی آفس ہولڈ کرتا ہو. وراثت کا حق اس کا حق ہے. تحفظ سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کا. عزت والی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے پاکستان کی اکثر آبادی کو. ان سب ایشوز کو ہم اپنا ایشو سمجھتے ہیں اور اس کے لیے آواز بلند کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان سارے کاموں میں ہمارا حصہ بنیں. آپ درس و تدریس کے کاموں میں حصہ بنیں. ہمارے درس قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، فہم قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ایک یعنی شہر کے اندر الحمدللہ خواتین کے حلقے قائم ہیں تاکہ ہم سکھا سکیں کہ دین کیا ہے. ہم فرقہ بازی پر یقین نہیں رکھتے. ہم لوگوں کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی میں تقسیم نہیں کرتے. اللہ رسول قرآن کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر اکٹھا کرتے ہیں. ہم لوگوں کو لسانی بنیادوں پہ تقسیم نہیں کرتے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کبھی جو ہے وہ بلوچ قوم پرستی، کبھی پختون قوم پرستی، کبھی بہادر قوم پرستی، کبھی پنجابی قوم پرستی، کبھی سندھی قوم پرستی، اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، مشکلات ہر جگہ ہوتی ہیں، لیکن ایسا ایجنڈا ہے کہ لوگوں کو تقسیم کرو اور ایک طبقہ خود بہت متحد رہتا ہے. جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ آئیں آپ ہمارے ممبر بنے، ہم عوام متحد ہو جائیں اور وہ ایک چھوٹا سا طبقہ تقسیم ہو جائے. یہ ہے ہمارے پیش نظر. اور انتہائی خطرناک طریقے سے ملک میں یہ کھیل پھر سے کھیلا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کھیل کا حصہ بالکل بھی نہ بنے. ہم مذمت کرتے ہیں اس پورے عمل کی جو بلوچستان میں ہوا اور خاص طور پر شناخت کر کے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو اور لوگوں کو قتل کیا گیا. لیکن اس بنیاد پر اگر ہم اس قوم پرستی کے دھارے میں بہہ گئے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. ہم تو بلوچوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہارے مرد اگر لاپتہ ہیں، تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہے تو یہ حوصلہ پورے پاکستان میں ہے، اس پنجاب میں بھی ہے کہ مینار پاکستان میں ہم تمہارا جائز مقدمہ لڑیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم امریکہ کے CIA اور را کے ایجنٹ بن جائیں کچھ لوگ اور بھارت کے ایجنٹ بن کے یہ تعصبات پروان چڑھائیں اور قتل عام کریں. یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. تو کسی کے لیے بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ قوم پرستی کی بنیاد پر تعصب کرے اور نفرتیں پھیلائے. اس لیے قوم کو متحد کریں گے انشاءاللہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری قوم مجتمع ہو کر پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرے. یہ پاکستان سب کا پاکستان ہے. یہ ایک چھوٹے سے اشرافیہ کا پاکستان نہیں ہے بلکہ عوام کا پاکستان ہے. ریاست کا مطلب فوج نہیں ہوتی، بیوروکریسی نہیں ہوتی، مقننہ اور عدلیہ نہیں ہوتی. ریاست کا مطلب عوام ہوتے ہیں. ہمارا حق رائے دہی ہے جس پر قبضہ کر کے فارم 47 والے مسلط ہیں ہم پر. ہمیں اس سے بھی قبضہ چھڑانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہمارے وسائل کے اوپر، ہمارے چیزوں کے اوپر اتھارٹیز بنا کے صوبائی حکومتیں قابض ہو جاتی ہیں. مرکز سے پیسے لیتے ہیں لیکن نیچے پیسے منتقل نہیں کرتے. لوکل باڈیز کے انتخاب نہیں کراتے. یہ گجر صاحب وائس چیئرمین، جب تک اگلا الیکشن نہیں ہو رہا یہی وائس چیئرمین ہے. یہی ہے نا؟ ہاں، ان کو آپ وائس چیئرمین ہی سمجھیں. اور انتخاب ہی نہیں کرا رہے. کیوں نہیں کرا رہے بھائی؟ آپ کون ہیں؟ بادشاہ سلامت ہیں. یہ انتخاب بھی ان سے کروائیں گے تاکہ گراس روٹ لیول کی لیڈرشپ ابھرے. ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں
انہیں حل ہونا چاہیے. تو یہ بے شمار چیزیں ہیں. یہ ہم نے پورا قومی ایجنڈا بنایا ہے اور اس میں سر فہرست اس وقت بجلی کے بلوں میں کمی کروانی ہے. اس کے لیے ہم نے دھرنا بھی دیا, معاہدہ بھی کیا, ہڑتال بھی ہوئی. اس ہڑتال نے پورے پاکستان کو ایک کر دیا الحمدللہ. ایسی ہڑتال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. اللہ کا شکر ہے کہ سب مجتمع ہیں. اب اس جد و جہد کو تیز تر کرنا ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی کا حصہ بن کر یہ کام کریں. ہمیں ذات کے لیے اپنا کچھ نہیں چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, ان کو کچھ نہیں چاہیے, امیر العظیم صاحب کو یا گجر صاحب کو. ہماری جو بھی ایفرٹ ہے وہ اسلام کے لیے, پاکستان کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے. ان تینوں چیزوں پر آپ کا اتفاق ہے تو آپ ہمارا حصہ بنیں. ہمیں فخر ہوگا اس بات پر کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. بے شمار کرنے کے کام ہیں جو معاشرے میں ہونے چاہیے. ہم انشاءاللہ جیسے یہ ممبرشپ کا عمل مکمل ہوگا تو ہم پھر کمیٹیاں قائم کریں گے گلی محلوں کی سطح پر. اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں. ہمیں قوت بنے اور طاقت بنے تاکہ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا مافیا جو ہمارے سروں پر مسلط ہے اس سے ہم جان چھڑا سکیں اور اپنی نسلوں کو ہم محفوظ کر سکیں, ان نسلوں کو آگے بڑھا سکیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا سکیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. ممبرشپ بہت آسان ہے. آپ ایک کیو آر کوڈ ہے جو سب تک پہنچے گا آپ تک. اس کیو آر کوڈ کو آپ اسکین کریں گے اور اس میں 2-3 بنیادی باتیں آپ بتائیں گے. آپ فوری طور پر انشاءاللہ جماعت اسلامی کے ممبر بن جائیں گے. آپ کو جو ہے ایک SMS اور میسج ملے گا اور اس کے بعد پھر آپ جماعت اسلامی کی ان ساری ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جس کو ابھی تک آپ دور سے نظارہ کرتے رہے ہیں. آپ آئیں, آپ دیکھیں, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ, آپ کو اچھا لگے گا. آپ سب, ہم سب مل کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اپنی نسلوں کو محفوظ کریں گے جو الحمدللہ پاکستان میں 30 سال تک کی عمر کے 65% لوگ موجود ہیں. تو ہمارا تو پورا ملک ہی نوجوان ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.